بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 30 کی تیسری سورہ آباسہ کے مفاہیم کے ساتھ حسنات احمد مرتضیٰ آپ سے مخاطب ہے۔ سورہ آباسہ ایک رکوع اور 42 آیات اور 130 کلمات پر مشتمل ہے۔ سورہ آباسہ کے آغاز میں دعوت اسلام کا ایک منظر بیان کیا گیا۔ سورہ مقدسہ کے درمیانی حصے یعنی آیت 11 سے دینی دعوت کی حقیقت بیان کرتے ہوئے واضح کیا گیا کہ یہ تذکرہ ہر اعتبار سے مکمل ہے، اسے فرشتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ سورہ مقدسہ کے آخری حصے میں قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ آباسہ کی ابتدائی آیات ایک واقعے کے پیش نظر نازل ہوئیں۔ آیات میں صیغے تو غائب کے ہیں، لیکن جمہور مفسرین نے ان کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کیا ہے۔ ہمارے خیال میں ان آیات کو سمجھنا اس اعتبار سے مشکل ہے جو موقف جمہور مفسرین نے اپنایا ہے۔ ایک جانب جمہور مفسرین کی بیان کردہ روایات ہیں اور دوسری جانب مزاج اسلام اور قرآن کی تعلیمات ہیں۔ تیسری جانب شان نزول کے حوالے سے ایک نادر اور یونیک روایت ہے۔ وہ تفسیری رائے بھلے ضعیف ہی کیوں نہ ہو، لیکن مزاج اسلام اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت، عظمت اور اخلاق کریمانہ کو بیان کرتی ہے۔ حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مفسر قرآن علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب نے تفسیر تبصرہ میں انتہائی عمدہ تحقیق بیان کی ہے۔ تفصیلات کے لیے سورہ آباسہ کے حوالے سے تفسیر تبصرہ کا مطالعہ انتہائی مفید ہوگا۔ ہم اس ریسرچ کو انتہائی اختصار سے بیان کرتے ہیں۔ اس ضمن میں 4 مقدمے قائم کیے گئے ہیں۔ پہلا مقدمہ آباسہ کا لغوی معنی، دوسرا مقدمہ جمہور مفسرین کا مسلک اور تحقیق کہ وہ آیت کا مصداق کس کو تصور کرتے ہیں، تیسرا مقدمہ جمہور کی تحقیق کے مختلف پہلو، ان کی کمزوری اور اضطرابات، اور چوتھا مقدمہ جمہور کے مقابلے میں شاذ اور ضعیف روایت ہی صحیح، لیکن اس روایت کی حقیقت کیا ہے۔ ان چاروں کو ہم جانتے ہیں۔ پہلا مقدمہ آباسہ کا معنی ہے۔ زبیدی حنفی کے حوالے سے لکھا گیا کہ آباسہ کا مفہوم معنی اپنا چہرہ بگاڑ لینا، چہرے پر مسلسل بگاڑ کے آثار ہونا، چہرے پر شکنوں کا ہونا۔ ابن منظور نے کہا گوبر جو دم اور ٹانگوں سے لگ کر خشک ہو جائے۔ راغب اصفہانی نے کہا سینہ اگر تنگ ہو، حسد ہو اور اس تنگی اور حسد کے آثار اور بگاڑ چہرے پر ظاہر ہوں تو تابیس کہلاتا ہے۔ عبوس بے مقصد لوگوں کا جمع ہونا۔ ابن منظور نے کڑوی، ترش اور تباہ کرنے والی بوٹی کو بھی آباسہ کہا ہے۔ تاج العروس نے چیرنا، پھاڑنا وغیرہ معانی بھی نقل کیے ہیں۔ پیشانی کی رگ کا ابھرنا، ہاتھوں کی میل کچیل بھی آباسہ کہلاتی ہے۔ آباسہ کے مختلف معانی کو ذہن میں رکھ کر جمہور کا موقف جانیے اور پھر غور و فکر کیجیے کہ غائب کے صیغوں کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیسے کر دی گئی۔ دوسرا مقدمہ جمہور کا۔ ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سرداروں کو دعوت اسلام دے رہے تھے۔ آپ کی دلی خواہش یہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوں۔ اسی دوران پرانے مسلمانوں میں سے ایک یعنی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آپ کے پاس آئے۔ انہوں نے مسلسل
سوالات پوچھنے شروع کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ چاہی، لیکن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعوت اسلام کے اہم فریضہ میں مشغول تھے۔ اس وجہ سے ابن ام مکتوم کی طرف توجہ نہ فرمائی، بلکہ آپ کی طبیعت پر بوجھ آیا اور پیشانی پر بل بھی پڑ گیا۔ اس پہ سورہ عبسہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ آپ کے بلند اخلاق کے یہ لائق نہ تھا کہ ایک اندھا شخص دوڑتا بھاگتا دین سیکھنے کے لیے آپ کی خدمت میں آئے اور آپ اس سے منہ پھیر لیں اور سرکش لوگوں کی طرف متوجہ ہوں۔ مسند ابو یعلا میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سورہ مقدسہ کے بعد جب بھی ابن ام مکتوم آتے تو آپ بڑی عزت فرماتے اور فرماتے کہ اس کی وجہ سے مجھ پر عتاب کیا گیا۔ یہ تو جمہور کا موقف تھا جو عام طور پر مفسرین نے بیان کیا۔ تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ ابن ام مکتوم والی روایت پر مفسرین نے خود سوالات اٹھائے، اعتراضات کیے اور پھر ان کے جوابات بھی دیے۔ تفسیر تبصرہ کا یہ جملہ دلچسپ ہے کہ سوالات تو کیے لیکن جواب بات انتہائی کمزور ہیں۔ امام راضی نے یہ سوال کیا کہ ابن ام مکتوم نے گفتگو کے درمیان سوال کیا، اس لیے انہیں بھی ادب سکھانا لازم ہوا، پھر اس کی وجوہات بیان کر کے اضطرابات اور پریشانی میں اور اضافہ کیا۔ ابن جریر کی روایت ابن ام مکتوم والی بہت سے حصوں کو ابن کثیر نے غریب اور منکر کہا۔ علامہ قرطبی نے اس روایت کے کچھ حصے باطل قرار دیے۔ علامہ آلوسی نے قرطبی پر چڑھائی کی لیکن خود حضرت انس والی روایت بیان کی کہ ابن ام مکتوم قادسیہ کی جنگ میں زرہ پہن کر شریک ہوئے۔ اب یہ بھی عجب تر ہے کہ پہلے تو ان کو نابینا کہا اور پھر ایک عرصے کے بعد وہ جنگ میں بھی شریک ہوئے۔ امام راضی نے یہ بھی کہا کہ ابن ام مکتوم کی دل جوئی مقصود تھی تو انہیں آما یعنی اندھا کیوں کہا؟ پھر یہ سوال بھی کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے صحابہ کے معاملے میں ان کی تربیت اور اصلاح کے لیے زجر و توبیخ کی اجازت دی، اس کے باوجود عبسہ و تولی کہا۔ یہ سب اور اس جیسے کئی سوالات، اعتراضات اور پھر ان کی تاویلات اور ان کے جوابات اپنی جگہ پر قائم دائم ہیں۔ ہم ان الجھنوں کی بجائے اس جانب بڑھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو قرآن مجید نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کہا کہ آپ اخلاق عالیہ کے اوپر فائز ہیں۔ ان کے عظیم اخلاق کے برعکس آباسہ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آباسہ کی نسبت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کرنا عجیب تر ہے، کیونکہ آباسہ سے مراد پیشانی پر شکن ابری۔ اب یہ جو جمہور مفسرین موقف اختیار کرتے ہیں اس کے مطابق تو یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر شکن کے آثار نمایاں ہوئے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابن ام مکتوم تو نابینا تھے، وہ چہرے کی کیفیات اور شکنیں دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، تو پھر دل ٹوٹنے کا معاملہ کیا ہوا؟ یہ وہ ساری باتیں تھیں جو، اور اس قسم کے کئی سوالات اور پھر کئی جوابات، کمزور جوابات۔ ان باتوں کو یہیں چھوڑیے، آئیے ہم بڑھتے ہیں چوتھے مقدمے کی طرف جس سے اب تک کی بحث واضح ہوگی۔ تفسیر مجمع البیان کے حوالے سے تفسیر تبصرہ نے رقم کیا، ایک ڈھیٹ، مغرور اور ضدی شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم وارد ہوئے۔ اس مغرور شخص نے جب ابن ام مکتوم کو دیکھا تو اپنا دامن سمیٹا کہ کہیں میلا نہ ہو جائے، اور پیشانی پر ناگواری کے آثار ظاہر کیے اور منہ پھیر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے منافرانہ اخلاق کو مورد عتاب بنایا اور کہا آباسہ و تولی۔ اس شخص نے تیوری چڑھائی اور پیٹھ دی اس پر کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا۔ اصل بات یہ تھی کہ اس شخص کی طرف یہ تیوری چڑھانے کی نسبت کی، جبکہ جمہور نے کہا جی
رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک پر شکنیں آئیں، لیکن تفسیر مجمع البیان نے یہ جو تفسیری روایت ہے، یہ خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ نبی الکریم کے چشم و چراغ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کی۔ التبیان میں ہے کہ آباسا سے مراد رسول کریم علیہ السلام لینا آیت کی فاسد تفسیر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کے اخلاق سے بلند پیدا فرمایا۔ آپ کا دل نرم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی مسافہ بھی کرتا، آپ اس وقت تک اپنا ہاتھ نہ چھوڑاتے جب تک کوئی شخص خود اپنے ہاتھوں کو واپس نہ کر لیتا۔ فلہذا آباسا اور عبوسیت کا رسول کریم علیہ السلام کے کریمانہ اخلاق کے لیے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سورہ آباسا کی آیت نمبر 3 میں کہا، آپ تو جانتے ہیں شاید وہ پاکیزہ تر ہو جائیں۔ اس میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی عتاب نہیں۔ آیت 4 میں کہا گیا کہ وہ ذکر چاہتا تو یہ نعمت، یہ نصیحت اسے نفع پہنچاتی، یعنی جو ذکر چاہتا ہے، نصیحت چاہتا ہے، تو یہ نصیحت قرآن اسے نفع پہنچاتی۔ آیت نمبر 3 میں تزکیہ کا ذکر ہوا اور آیت نمبر 4 میں تذکیر یعنی نصیحت کو بیان کیا۔ یاد رکھیے کہ تذکیر کی، نصیحت کی 2 اقسام ہیں، کبھی وہ نافع ہوتی ہے اور کبھی ناسے تو نصیحت کرتا رہتا ہے لیکن مخاطب اسے دل سے قبول نہیں کرتے۔ آیت میں رسول کریم علیہ السلام کی شان تذکیر کو بیان کیا گیا۔ آپ کے مخاطب دونوں قسم کے لوگ تھے، وہ مغرور شخص بھی اور نابینا بھی۔ مغرور مذاق اڑانے لگے اور نابینا نصیحت سے فیض یاب ہوئے۔ سورہ آباسا کی آیت 5 سے 7 تک بیان کیا کہ کچھ لوگ نصیحت کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن آپ پھر بھی ان کی جانب دھیان اور توجہ فرماتے ہیں۔ آپ کا حق کو پہنچانا اپنی جگہ پر بہت عظیم کام ہے، لیکن آپ پر یہ لازم نہیں کہ آپ ضرور ان کو پاکیزہ کریں۔ یہ ان کا مقدر ہے کہ وہ پاکیزگی کی جانب مائل نہ ہو سکے۔ سورہ آباسا کی آیت نمبر 8 سے 10 میں بیان کیا گیا کہ ایک طالب جو دوڑتا ہوا آپ کی خدمت میں آیا ہے اور وہ خشیت یعنی خوف بھی رکھتا ہے، آپ اس سے بے توجہ نہ ہوں، کیونکہ آپ تو سب کو راہ ہدایت کی طرف لانا چاہتے تھے۔ فرمایا جو خوف رکھتے ہیں اسے پہلے توجہ سے نوازیں۔ آیت نمبر 11 اور 12 میں کہا، ہرگز نہیں، بے شک یہ تو نصیحت ہے، تو جو چاہے ذکر کرے۔ ان آیات میں واضح کیا کہ قرآن کسی ایک کے لیے، کسی چھوٹے کے لیے یا صرف کسی بڑے کے لیے محدود نہیں ہے، بلکہ کتاب مجید کائنات کے لیے ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ آیت نمبر 13 سے 16 تک قرآن مجید کی صفات کا بیان ہوا۔ یہ وہ صحیفہ ہے کہ یہ صحیفہ ہے۔ صحیفہ وہ ہوتا ہے جسے کشادہ، صاف اور پاک کاغذ پر لکھا جاتا ہے۔ یقیناً جس طرح کشادہ صاف کاغذ پر لکھا جاتا ہے، اس کو پڑھنے والا بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ صحیفہ معزز اور مکرم بھی ہے۔ قرآن کی مزید 2 صفات بیان کی کہ یہ مرفوع ہے یعنی بلند اور پاکیزہ ہے، یہ مطہرہ ہے یعنی پاکیزہ ہے۔ قرآن عزت والا، بلند، پاکیزہ ہے۔ جو اس قرآن سے وابستہ ہو تو قرآن وابستگی اسے بھی عزت، مرتبہ، مقام، پاکیزگی اور بلند رتبہ عطا کرنے کی خیرات عطا کرتا ہے۔ صحیفہ ایسے کاتبوں کے ہاتھوں سے لکھے جاتے ہیں جو بڑے بزرگ اور نیک وکار ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 17 میں ناشکر انسان کی مذمت بیان کی گئی۔ قاضی ایاز نے شفا شریف میں ابو تمام کے حوالے سے نقل کیا کہ آباسا سے مراد رسول کریم علیہ السلام کی محفل میں آنے والے کافروں میں سے کوئی بدتمیز شخص ہے۔
اور یقیناً ایسے ہی لوگ ناشکرے بھی ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 18 اور 19 میں کہا گیا کہ انسان کو اپنی اوقات یاد کرنی چاہیے کہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا۔ ایک قطرہ سے انسان، ایک قطرہ سے اس نے اسے پیدا کیا اور پھر اس کی ایک ایک چیز کا اندازہ ٹھہرایا۔ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے کہ اس شخص کو کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے جو احساس کر لے کہ وہ 2 مرتبہ وہاں سے نکلا ہے جہاں سے پیشاب نکلتا ہے، ایک مرتبہ باپ کے اعلی تناسل سے حقیر پانی کی صورت میں، اور دوسری مرتبہ جب اس نے ماں کے شکم سے جنم لیا۔ آیت نمبر 20 میں کہا ثم السبیل یسرا، پھر اس پر راہیں آسان کی۔ آیت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ رحم مادر میں اسے پروان چڑھایا، پھر وہاں سے باہر نکلنے کے لیے راہیں آسان کی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فرمایا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہو تو اس کا سر ماں کے سر کی طرف اور پاؤں ماں کے پاؤں کی طرف ہوتے ہیں، لیکن جب پیدائش کا مرحلہ آتا ہے تو الہام سے بچہ خود بخود پھر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس تاریک اور تنگ جگہ میں اس خوبصورت تخلیق کو سجا کر اپنی قدرت کاملہ سے صحیح سالم پیدا فرماتا ہے۔ حضرت ابن عباس نے بھی فرمایا کہ ماں کے پیٹ سے برآمد ہونے کی راہ آسان ہے۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ پیدا کرنے کے بعد نیکی اور بدی کی راہوں کو آسان کر دیا۔ آیت نمبر 21 میں کہا پھر اسے موت دی تو اسے قبر میں جا اتارا۔ حدیث شریف میں ہے آدم کے بیٹے کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا ایسے ہی ہے جیسے بچہ اپنی ماں کے پیٹ کی تنگی اور تاریکی سے نکل کر دنیا کی تازہ ہوا کی طرف آیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ مومن اپنی قبر میں 70 ہاتھ کے سبزہ زار میں پھرتا رہتا ہے، اس کی قبر میں 14ویں کے چاند کی طرح روشنی ہے۔ امام ابن ابی شیبہ کا قول ہے مومن کے لیے قبر سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ آیت نمبر 22 میں کہا پھر جب وہ اللہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ آیت 23 میں کہا یقینی بات ہے اس نے وہ بات پوری نہ کی جو اللہ نے اسے حکم دیا، یعنی انسانوں کی اکثریت احکام خدا کے خلاف چلتی ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں آیت میں روحوں سے جو عہد لیا تھا، جو میثاق لیا تھا، اس کی مخالفت کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ آیت نمبر 24 میں کہا اے انسان اپنے کھانے، اپنی غذا کی طرف غور کر، اللہ نے مختلف قسموں کی نعمتوں سے تمہیں نواز رکھا ہے۔ آیت نمبر 25 میں موسلا دھار پانی یعنی بارش کا ذکر ہوا۔ بارش بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ آیت نمبر 26 سے 32 تک انسانوں کو عطا کی جانے والی نعمتوں کا ذکر کیا۔ چونکہ آیت 25 میں بارش کا ذکر ہوا تو 26 میں فرمایا کہ بارش کے نتیجے میں زمین کو اچھی طرح پھاڑا اور پھر اس میں بیج اگائے، غلہ، انگور اور ترکاری، اور زیتون اور کھجوریں، پھلوں سے لدے باغات، میوے، گھاس، مختلف قسم کے پھل، سب کے سب کو تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست بنایا۔ آیت نمبر 33 فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ کہہ کر کے تو فرمایا کہ کان بہرا کرنے والا شور، یعنی دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا ذکر کیا جب سب قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ آیت نمبر 34 سے 37 تک قیامت میں نفسا نفسی کی حالت بیان کی گئی۔ یوم یفر المرء من اخی، اس دن ہر شخص بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے۔ اس دن ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے سب سے بے پرواہ کر دے گی۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں لوگ کیسے اٹھیں گے؟ آپ نے فرمایا ننگے پاؤں اور برہنہ بدن۔
عرض کی عورتیں بھی ایسے ہی اٹھیں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ بھی۔ عرض کیا یا رسول اللہ عورتیں اور مرد ایک ہی جگہ کیسے ننگے پھریں گے؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت تلاوت کی لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، یعنی وہاں کسی کو کسی کی ہرگز کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ عارفین کا قول ہے کہ جو شخص دنیا میں اللہ کے ذکر کے ساتھ مشغول ہوا، قیامت میں بھی اس کی مشغولیت اللہ کے ذکر ہی کے ساتھ ہوگی۔ آیت نمبر 38 اور 39 میں کہا کتنے ہی چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے، ہنستے ہوئے خوش و خرم۔ قیامت میں رات میں نوافل پڑھنے والوں، وضو کرنے والوں، اللہ کی راہ میں خاک آلود ہونے والوں کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ آیت نمبر 40 سے 42 تک ایسے چہروں کا ذکر ہوا جن چہروں پر اس دن غبار پڑی ہوگی، ان پر کالک چڑھی ہوگی، یہی منکروں اور بدکاروں کے چہرے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سورہ عباسہ کے مفاہیم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے جو سبق ملتا ہے کہ وہ اپنی آخرت کی تیاری کی جائے۔ اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔